मकाम। अब हमारे अगले मेहमान खसूसी जनाब मोहम्मद अमीन संधू साहब डिप्टी डी ओ कसूर में उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आज की किताब और तकरीब के हवाले से मेरा जो बयानिया है वो उर्दू ही है, लेकिन इतने बह के इनिया सोहनिया सुथरियां गल्लां सुन के मेरा दिल कर रहा कि मैं पंजाबी च इज़हार ख्याल कर ला। मुश्ताक की उसकी किताब है आपे गुरु तारक साहब, वो लिखते हैं कि जो बंदा मर जाता है तो सारे बेली बह के ना उन्होंने बख्शावन की कोशिश करते हैं तो उत्थे दुआ की मंगते हैं कि या अल्लाह इनके सगीरा ते कबीरा गुनाह माफ़ कर लेना। तो अगे वो लिखता है कि अगर सगीरा गुनाह का असी बयान भी कर सकते हैं, अगर कबीरा को बयान कर दीजिए तो सारे लोग भज जाएंगे। तो जिस तरह जगीर बदर के दोस्त और क्लास फेलो इन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह इतने बयान कर रहे हैं, अगर ये सारी किताब पढ़ लेंगे तो फिर मेरा तो ख्याल कि जगीर साहब भजना पड़े से किताब वो अमर है, किताब वो चीज़ है कि जिसके अंदर उतरा हुआ ख्याल वही से मुशाबा होता है। किताब जो है ये लिखने वाले हमेशा शादा दिल रखते हैं और उसके साथ साथ बसीरत और बसारत के हवाले से भी वो आला और बेहतरीन दर्जे के फैल होते हैं। लिहाजा मैंने इन दिनों मसरूफ़ था तो जब भी मैं दफ्तर से आता था तो कुछ किताब के नाम पढ़ता और उसी हिसाब से मैं किताब पे लिखता गया, क्योंकि जगीर साहब की शख्सियत पे तो बहुत कुछ कहा गया है, लिहाजा मैं किताब पे कुछ बात करूँ। ज़ुबान ज़रिया इजहार है, जज्बों को अगर आपने ज़ुबान अता कर दी तो फिर आपका सलूक आपको नुमायाँ करता है। ख्याल की तह में जज्बों की उठान ही होती है। शायरी इंसानी कफियात को खूबसूरत तवाज़ुन और रिदम में बयान करना शायरी के ज़रिए है, लेकिन शायर की जदीद कदीम नज़रियात की खोज से एक बात सामने आती है कि अगर शायर के पास दर्जा वाला खूबियाँ ना भी हो लेकिन बात कहने का अर्थ शायराना हो और बात सीधी दिल पे जा अटके तो फिर वो अवामी शायर का दर्जा पा लेता है। सुखन शराब खूबसूरत लहजों को समातों की नज़र करने वाले साहिब इल्म लोग हमेशा उसे पसंद करते हैं और उसकी गुर्बत के ख्वाह होते हैं। मोहम्मद जगीर बदर ने भी अवामी रंग को पसंद किया, वो रंग जो सूफिया का रंग है, वो रंग जो अगर पिया को भा जाए तो फिर सदा स्वागत बनकर सारी उम्र उसी एक दर का होकर रहना पड़ता है। ज़िंदगी मुख्तलिफ रंगों का नाम है। जगीर बदर खुशकिस्मत है कि जिस तरह बाबा मोहम्मद याया खान ने स्याह रंग काला रंग चुनकर उर्दू अदब में मुकाम हासिल किया है, इसी तरह जगीर बदर ने भी सूफियाना रंग चिश्ती को चुनकर अपने अमर होने का सवाल पैदा कर लिया। याद फिदा में हमद में बदर ने तौहीद के बुनियादी और ईमान के अफजल हिस्से को बयान करते हुए क्या कुछ लिखा है। मेरे जिस्म का एक एक लूम बोले मौला तू ही तू, कोई ना तेरिया शाना वर्गा, सब कुछ तू है सब कुछ तू। प्यारे आका से मोहब्बत बदर की रूह में समाई हुई, जिसका इजहार वो यार फिदा की हर सतर, हर मिसरे, हर नुक्ते में पूरी वजाहत से करते हैं। फरमाते हैं कि मुश्क अंबर तो वद के खुशबू जिंदी, मुश्क अंबर तो वद के खुशबू जिंदी, ओ मुअत्तर पसीना मेरे हजूर दा है। लखा दुरूद सलाम नबी अल्फाल उत्ते, मैनू मिलिया सदका मेरे हजूर दा है। होवा कख मदीने दियां गलियां दा, अपनी किस्मत ते फिर मैं नाज़। यार फरीदा ने मोहम्मद जगीर बदर ने पहली गल में लिखा है, पहली गल में अपनी बात की है कि मैं 5 पढ़िया
بات یہ ہے کہ بدر صاحب کہ پوری کائنات انہی 5 کی وجہ سے جو ہے یہ ردم جو ہے یہ یہی 5 مقصود کائنات ہیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ان 5 سے آگے نہیں گئے ورنہ چکر ہی چکر ہے. اور شاعری میں آپ جس مہان پنجابی شاعر فلاسفر اور پنجابی شاعری کے حواسہ خمسہ کے مقلد ہیں, ان سے تو الگ بھی بڑی مشکل پڑا گیا. تخلیق کا بیج بدر کے کہیں اندر ہی سے پھوٹتا ہے اور پھر مشک بوٹی بن کر بدر کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس کی یہ اشعار بہت زیادہ پڑھے گئے, لیکن میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ یار فیدہ ایک گل دس دے, یار بناؤں ول دس دے. اتنی بڑی بات جاگیر بدر نے اس میں بیان کی ہے کہ اگر یہ ڈھنگ, یہ طریقہ, یہ مینر آ جائے تو پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے. یار فیدہ پڑھتے ہوئے آپ بدر کی شخصیت کے صحت میں پوری طرح آ چکے ہوتے ہیں. حمد نعت پھر محمد والے محمد کی مدحت بیان کرتے ہوئے بدر کا قلم موتیوں کی طرح الفاظ کا چناؤ کرتا ہے. اور صاحب سلوک, صاحب طریقت, بزرگ ہستیوں نے جس طرح آل پاک کا ذکر کیا ہے, بدر نے اسی روایت کو برقرار رکھا ہے. تقریب میں سادات موجود ہیں, ان کی نظر کی کرتا ہوں. دے صدقہ بدر میں جھوٹیاں تلواراں بنا, دے صدقہ بدر جھوٹیاں تلواراں دا صدقہ, دے صدقہ کربل دے شاہ سوارا دا صدقہ, دے صدقہ عباس شبیر جے شاہ سوارا دا صدقہ, دے صدقہ کربل دے علم بردارہ دا صدقہ. سید الشہداء امام علی مقام کو سلام پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے تیرے بادشاہ حسین, میرے تیرے بادشاہ حسین, آل نبی پاک زہرا کے دل دا چین, میرے تیرے بادشاہ حسین. زندگی دکھ سکھ رنج و علم کی اس خوبصورت امیزش کا نام ہے جو ایک حساس درد دل مشاہدہ رکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے. ورنہ وہ غالب نے جس طرح کہا کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کے سوا دنیا کچھ نہیں ہے. پھر یہی وزڈم اور یہی بصارت سے مزین دل و دماغ زندگی کی معاشرتی سدھار کے لیے یا پھر تجربے کی تعمیر نو کے لیے حجرہ عام کی نمی سے تر کر کے دل کے وسیع آنگن سے کچھ رنگ چرا کر الفاظ کے موتیوں سے مزین کر کے لکائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو پھر یاد فیدہ تخلیق ہوتی ہے. محمد جاگیر بدر پھر ہمارے سامنے محمد جاگیر بدر پہ آتا ہے. جاگیر بدر کی شاعری کو ہم اگر ردم اور الفاظ کے توازن کے گرگ دھندے میں الجھ کر نہیں دیکھ سکتے. ان کی شاعری دل دریا کی شاعری ہے جس میں اٹھتی لہریں شریدہ سر اور جنہوں نے بدر کے اندر پوری طرح ایک تلاطم برپا کیا ہوا ہے. یہ وہ طوفان ہے جو محبت کے پنوں پہ لکھا جاتا ہے. معزز حضرات, ہم جو نسل آدم کو ایک سنہری روایت سنت سے وابستہ علم و ادب کے لوگ ہر چیز کو ایک سانچے میں ڈھالنے کے پابند ہیں اور اسی عمل کو جاگیر بدر نے آگے بیان کیا ہے. اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ مختلف تکلم ہے جو یار فیدہ جیسی کتابوں سے حفظ کیا جاتا ہے اور پھر ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس پہ بات کرتے ہیں. پوری کتاب میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اس میں سادگی ہے, سچائی ہے, روایات اور اقدار کا وہ ایک ایسا سنہری دستہ ہے پڑھنے کے لیے جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے اس کے لیے وہ رنگ موجود ہے. آپ یہ بڑی ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے نعت, حمد نعت اور سید الشہداء پہ لکھا, ورنہ آگے چل کر جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پھر اگر ان کے یہ دوستوں کے ہاتھ میں آ جاتا تو پھر کمال ہو جاتا. یہ فریدہ تو نام ملتی تو یہ تو ان کو ضرور مل جاتا. یہ ان کا ایک اور شعر آپ کو نظر کرتا ہوں. طارق میر صاحب کی نظر ہے, یہ دیکھیں کیسا لکھتے ہیں کہ جد بھی تیریاں یاداں اندر دل میرا کھو جاتا ہے, جد بھی تیریاں یاداں اندر دل میرا کھو جاتا ہے, دل میرا پھر میرا نہیں رہتا تیرا ہی ہو جاتا ہے. تو
آخر میں اس تقریب کی نظامت کرنے والے اور ہماری سماعتوں کو خوبصورت الفاظ عطا کرنے والے جناب محمد طارق منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کارنوں کے شعراء اور صاحب علم لوگوں کے حرامت دستے کے یہ وہ شاہ سوار ہیں جو منزل بھی دکھاتے ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ نوجوان، اب میں تو نوجوان کہنے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جنگ بدر کا ہے ہم جولی ہے تو یہ تو پھر میری عمر کا ہوگا، لیکن یہ مجھے نوجوان لگ رہے اس لیے یہ نوجوان خیمہ آنکھ میں قیام نہیں کرتا بلکہ اسی کے راستے دل میں اتر جاتا ہے۔ میں جناب طارق صاحب کو بہت شکر گزار ہوں اور سامعین کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر جنگ بدر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ ڈاکٹر عظمت اللہ عظمت صاحب تشریف فرما ہے، یہ ہمارے قصور کی وہ مایا ناز ہستی ہے کہ جو پنجابی میں بڑی مہان ہے اور پنجابی علم و ادب میں ان کا ایک مقام ہے۔ میں اپنی طرف سے بھی ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ کانا میں تشریف لائے اور یہاں پہ اس علمی محفل کو رونق بخشی۔ آخر میں جناب ان تمام احباب کا مشکور، خاص طور پر یہاں کے جو پرنسپل ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علم و ادب کی محفلوں کو بپا کرنا، ان کی سرپرستی کرنا اور ان کے کام کو آگے بڑھانا، یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو اس وقت ناپید ہو رہی ہے۔ ہم مادیت پرستی کے اس چکر میں ہیں، اس چنگل میں ہیں کہ الفاظ کو، تعلیم کو، کتاب کو ٹائم دینا بہت مشکل ہے۔ حال اس کی گواہی دے رہا ہے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، آپ کو تھینک یو۔